دعا قبول نہ ہونے کے اسباب۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ تو دانا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں 7 باتیں ایسی ہیں جو تمہاری دعا کو آسمان تک جانے نہیں دیتی اور زمین اور آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے۔ وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو، ہر روز اپنے رب کو ناراض کرتے ہو اور راضی کرنے کا خیال بھی نہیں آتا، تم توبہ بھی نہیں کرتے، تم من چاہی زندگی گزارتے ہو، رب چاہی زندگی نہیں گزارتے، تم گناہ مسلسل کرتے ہو اور اس سے باز بھی نہیں آتے اور اس پہ نادم بھی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2 دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ تو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ چیز مانتے تو ہو اور بندوں والے اعمال نہیں کرتے، جبکہ بندہ اور غلام اپنے آقا کے حکم پر زندگی گزارتا ہے، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، تم غلام بن کر زندگی نہیں گزارتے ہو۔ تیسری بات دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس کے حروف میں دھیان نہیں کرتے، تم غور و فکر نہیں کرتے، تم قرآن کی عظمت کو نہیں جانتے اور اس میں جو اللہ پاک کے حکم ہوتے اس کی تعمیل نہیں کرتے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ تم اپنی زندگیوں کو قرآن نکال چکے ہو، اپنی زندگیوں سے قرآن کو نکال چکے ہو۔ قرآن پاک کی دوری کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مومن جتنا قرآن کے قریب ہوتا ہے اتنا رب کے قریب ہوتا ہے، جتنا قرآن سے دور ہوتا ہے اتنے رب کے دور ہوتا ہے، اتنا اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تو کہتے ہو مگر آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، حرام اور مشتبہ مال کھاتے ہو اور حرام کھانے سے باز بھی نہیں آتے، اور کبھی سوچتے نہیں ہو کہ ہمارے منہ میں جو لقمہ ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا، ہمارے پیٹ میں جو لقمہ اترتا ہے وہ حلال مال کا ہے یا حرام کا ہے۔ نمبر 5 دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ تم کہتے ہو، زبان سے تو کہتے ہو کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور خود اس پر گرے پڑتے ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، دن رات دنیا کے لیے محنت کرتے ہو، آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے اور دنیا کے چھن جانے پر پریشان ہوتے ہو، اس کے آنے پر خوش ہوتے ہو۔ یعنی زبان سے تو کہتے ہو کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں، لیکن تم دنیا کی محبت میں، مال و متاع میں تم غرق ہو رہے ہو، تم اس کی محبت میں پاگل ہو رہے ہو۔ چھٹی بات جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، دنیا فانی چیز ہے، تم کہتے ہو کہ دنیا فانی چیز ہے اور کام ایسے کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے، جیسے دنیا چھوڑ کر کبھی جانا ہی نہیں، اس سے ایسے دل لگائے بیٹھے ہو جیسے کبھی فنا ہی نہیں ہونا، جبکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور 7ویں بات یہ کہ زبان سے تم کہتے ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے مگر اس کے لیے محنت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے، آخرت کی نہیں سوچتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تم جانتے ہو کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، پھر بھی آخرت کی تیاری نہیں کرتے اور تم دنیا ہی کی محبت کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی محبت میں ہی لگے رہتے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، حرام سے بچو کہ جس پیٹ میں حرام لقمہ داخل ہو جائے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ نیز یہ کہ مانگنے والا جلدی نہ کرے، کیونکہ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو رب کریم ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر کبھی تو قبولیت اسی وقت ظاہر ہو جاتی ہے، جو مانگتا ہے اللہ فوراً دے دیتے ہیں، اور کبھی کسی دوسرے وقت قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعاؤں کے بدلے میں اللہ اس کی دنیا کی کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کو مانگنے کا طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا کے بدلے میں آخرت میں اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات یہ 7 وجہ ہے، اور ہمیں اللہ سے یقین سے مانگنا چاہیے اور اس کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو حرام راستے سے، حرام لقمے سے اور حرام عمل سے بچانا چاہیے۔